کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک آئس کریم بیچنے والا دنیا کے مشہور گیم شو میں دھوکہ دے کر امیر بن سکتا ہے؟ آج کی کہانی آپ کو اس شخص کے حیران کن سفر پر لے جائے گی جس نے چالاکی، محنت اور عزم کے ذریعے اپنی تقدیر بدل ڈالی اور وہ سچ میں امیر ہوا، ایک آئس کریم بیچنے والا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب خواب بڑا ہو تو ہر چیلنج کا سامنا کرنے کی طاقت آپ کے اندر موجود ہوتی ہے۔ یہ صرف دولت کا کھیل نہیں بلکہ اپنی زندگی کو سنوارنے کی ایک جنگ بھی تھی۔ اس شخص کا نام مائیکل ہے، جو ایک آئس کریم والا ہے، لیکن وہ صرف آئس کریم بیچنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس کا خواب جلد امیر بننے کا ہے، اور وہ ہمیشہ نئے طریقے سوچتا رہتا ہے کہ کیسے اپنی موجودہ حالت کو وہ بدلے، کیونکہ وہ اس کو اس حالت میں رہنا پسند نہیں ہے۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ ٹی وی سیٹ خریدے گا۔ ٹی وی سیٹ خریدنے کے بعد وہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ اس نے یہ سب صرف اس لیے کیا تاکہ مختلف گیم شوز دیکھ سکے کہ لوگ کس طریقے سے انعام جیتتے ہیں اور وہ امیر ہو رہے ہیں۔ جب وہ ان شوز کو دیکھ رہا تھا تو اس کے دماغ میں کئی آئیڈیاز آئے، اور سب سے بڑا یہ تھا کہ اگر یہ لوگ گیم شو سے دولت مند بن سکتے ہیں تو میں بھی بن سکتا ہوں، چاہے آئس کریم بیچنے والا ہی کیوں نہیں ہوں میں۔ ایک اچھے کھلاڑی کی طرح مائیکل اپنے مقصد پر نظر رکھتا ہے۔ وہ دن رات مختلف زاویوں سے شوز کو دیکھتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کا مقصد امیر بننا بنا لیا تھا۔ یہ کہانی صرف اس کی محنت کا سفر نہیں بلکہ عزم اور ہمت کی بھی مثال ہے۔ ٹی وی شوز کی ریسرچ کے دوران ایک دن مائیکل کو مطلوبہ گیم شو مل جاتا ہے جس کا نام پریس یور لک ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ اس میں شمولیت اختیار کرنے والے لوگ اچھی خاصی رقم بنا رہے ہیں۔ وہ ان لوگوں کو دیکھتا ہے کہ وہ کیسے کھیلتے ہیں، کیسے وہاں پر انعامات جیت رہے ہیں۔ وہ اس شو کی بہت ساری ایک ساتھ کو ریکارڈ کر لیتا ہے اور بار بار ان کو دیکھتا ہے، ان پر ریسرچ کرتا ہے، ایسے ریسرچ کرتا ہے کہ جیسے وہ ان سب کو یاد کرنا چاہ رہا ہے۔ اس پر سرچ کرتے ہوئے کئی ماہ گزر چکے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس گیم میں آپ اس وقت انعام جیتتے ہیں جب بورڈ پر آپ بٹن کو پریس کرتے ہیں اور وہ ایک مطلوبہ جگہ پر آ کر رکتا ہے جہاں پر انعامی رقم لکھی گئی ہوتی ہے۔ وہ اس بات کا بھی کھوج لگا لیتا ہے کہ بورڈ بے ترتیب جگہوں پر روشن ہوتا ہے، یعنی کہ وہ 1 2 3 کی طرح نہیں چلتا بلکہ بورڈ کی تمام چیزیں بے ترتیب ہیں۔ اس نے کب کہاں رکنا ہے اس حوالے سے کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور مائیکل اس بورڈ کے ورکنگ پیٹرن کو سمجھنے کے لیے ریکارڈ کی گئی ایپیسوڈز کو بار بار دیکھتا ہے۔ کبھی ان کو چلاتا ہے، کبھی روکتا ہے، کبھی فارورڈ کرتا ہے، کبھی ریوائنڈ کرتا ہے، اور پھر 6 ماہ کی کوششوں کے بعد اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ بورڈ 5 الگ الگ لوپنگ پیٹرنز میں روشن ہوتا ہے۔ ریسرچ کر کے اس نے دماغ اتنا تیز کر لیا تھا کہ وہ سوچتا ہے کہ اسے ان پیٹرنز کو یاد کرنا چاہیے، یعنی یہ وہ ترتیب یا پیٹرن جو بھی ہیں وہ مائیکلز کو امیر بنا سکتے تھے۔ اس لیے کافی ساری کوششوں کے بعد مائیکل ان بے ترتیب پیٹرنز کو یاد کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مائیکل کسی بھی صورت جلد باز نہیں ہے۔ وہ یاد کیے گئے بے ترتیب پیٹرنز کو کلک کرنے کے حوالے سے گھر میں اچھی طرح پریکٹس کرتا ہے، کیونکہ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ شو میں اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک اس کو خود پہ بھروسہ نہ ہو جائے اور وہ اس بورڈ پیٹرن کو کریک نہ کر لے جو اس نے ریسرچ میں ڈیٹیکٹ کیا تھا۔ بے ترتیب لوپنگ پیٹرنز کس طریقے سے سامنے آتے ہیں، یہی وہ فارمولا تھا جو اس کو امیر بنا سکتا تھا۔ اور اب وہ دن آ جاتا ہے جب مائیکل فیصلہ کرتا ہے کہ وہ شو میں شرکت کرے گا اور اپنی قسمت ضرور آزمائے گا۔ ذرا حوصلہ رکھیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ مائیکل کی قسمت میں کیا لکھا تھا۔ مائیکل شو میں شرکت کے لیے رقم اکٹھی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ پھر لاس اینجلس کے لیے بس کا ٹکٹ خریدتا ہے۔ وہ اس شو کے آفس پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر کاسٹنگ آفس کے لوگوں کے ساتھ ملتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ وہ شو میں شرکت کرنا چاہتا ہے، جس پر مائیکل کا آڈیشن لیا جاتا ہے۔ آڈیشن کے بعد کاسٹنگ آفس والے اس کو شو کے پروڈیوسر سے ملواتے ہیں، چونکہ مائیکل کی پرفارمنس اتنی بہترین تھی کہ پروڈیوسر اس کو شو میں شرکت سے انکار نہیں کر سکی۔ اور آج وہ دن ہے جب مائیکل شو میں موجود ہے۔ بظاہر تو مائیکل نے بہت ساری پریکٹس کر رکھی تھی، لیکن شو میں موجودگی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ مائیکل پریشان ہے۔ وہ جیتنے کے لیے تو تیار تھا، لیکن اس کی باڈی لینگویج اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، اس لیے وہ پریشان بھی نظر آ رہا تھا۔ لیکن کیا کریں، وہ گیم میں موجود تھا، جیتنا تو تھا اس کو۔ پہلے کھلاڑی کی باری کے بعد اب شو کا ہوسٹ مائیکل کی طرف آتا ہے، اور اب میچ کھیلنے کی باری مائیکل کی ہے۔ مائیکل جب بورڈ پر اپنا پہلا سپن کرتا ہے تو وہ اچھا نہیں جاتا، حالانکہ اس نے تیاری کر رکھی تھی۔
لیکن پروگرام میں وہ اپنے اسپن کو اس پوائنٹ پر نہیں روک پایا جہاں پر انعامی رقم لکھی ہوئی تھی جو مائیکل کو امیر بنا رہی تھی اور جس کے لیے وہ پچھلے کئی ماہ سے محنت کر رہا تھا۔ حالات اس کے لیے گمبھیر لگ رہے تھے، لیکن جب پہلا راؤنڈ ختم ہوتا ہے تو مائیکل کچھ بھی نہیں جیت پاتا، مگر اب بھی اس کے پاس آخری موقع تھا۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اس نے امیر ہونے کے لیے بہت زیادہ محنت کی تھی اور ابھی تک وہ بہت پرعزم تھا، اس لیے جب اس کی باری دوبارہ آتی ہے تو اس کے لیے مکمل طور پہ تیار ہیں۔ اور اس مرتبہ وہ جب بورڈ کو گھماتا ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، کیونکہ وہ ایک چھوٹے انعام والی جگہ پر بورڈ کو روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ایک اور سپن مل جاتا ہے۔ سپن مل جانے کے بعد لگ ایسے رہا تھا کہ مائیکل کی قسمت ہی سپن ہونے جا رہی ہے۔ وہ ایک اور بار سپن کرتا ہے، پھر جیت جاتا ہے، پھر سپن کرتا ہے، پھر جیت جاتا ہے، یعنی ہر سپن کے ساتھ اس کو ایک اضافی سپن مل جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے وہ اوپر نیچے جیت کر $30,000 قریب انعامی رقم حاصل کر لیتا ہے۔ اس سے پہلے اس شو میں اتنی بار کوئی بھی شخص اتنی بڑی انعامی رقم نہیں جیت پایا تھا۔ اس کی وجہ سے شو کے پروڈیوسرز کو مائیکل پر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، جس کی وجہ سے یہ بندہ شکست نہیں کھا پا رہا۔ پروڈیوسر شو کے ٹیک بوتھ میں بھی جاتے ہیں اور متعلقہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کا بندہ مائیکل کو کسی بھی قسم کی کوئی ٹپ دے رہا ہو یا اس کو کوئی مدد فراہم کر رہا ہو، جس کی وجہ سے یہ سسٹم کو دھوکہ دے کر اتنی بڑی رقم جیت رہا ہے۔ لیکن پروڈیوسرز کو ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ میں بھی کسی قسم کی کوئی چیز ایسی نہیں ملتی جس سے ان کو اندازہ ہو کہ ان کے اپنے ہی لوگ ان کو دھوکہ دے کر مائیکل کی مدد کر رہے ہیں۔ پروڈیوسر کے ذہن میں یہ بالکل نہیں تھا کہ اس شو میں شرکت سے پہلے مائیکل نے کتنے مہینے ریسرچ کی تاکہ وہ بورڈ کو مخصوص جگہ پر روکنے میں مہارت حاصل کر سکیں۔ شو میں اس نے شرکت مہارت حاصل کرنے کے بعد ہی کی تھی، اس لیے تو جیت اس کا مقدر تھی، اور جیت کے مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد اس کی انعامی رقم اب $60,000 تک پہنچ چکی تھی۔ مائیکل کی اتنی بڑی جیت نے پروڈیوسرز کے اوسان خطا کر دیے اور وہ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیوں نہ شو کو ابھی اور اسی وقت بند کر دیا جائے، کیونکہ یہ شخص ان کی توقعات سے زیادہ ہی انعام جیت رہا تھا، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ نہ تو وہاں پہ کوئی تکنیکی فالٹ تھا اور نہ ہی ان کو کوئی دھوکہ دے رہا تھا۔ یہ تو مکمل طور پہ ایک مہارت تھی جس کو آزماتے ہوئے مائیکل کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ اسٹوڈیو میں پروڈیوسر اور باقی لوگ پریشان تھے، جبکہ آن سیٹ شو کا میزبان بھی پریشان تھا، کیونکہ مائیکل وہ پہلا شخص تھا جو اتنی زیادہ رقم جیت رہا تھا اور اس نے تمام سابقہ ریکارڈز توڑ دیے تھے۔ یہ دن مائیکل کا دن تھا۔ وہ اپنی محنت اور سرچ کی وجہ سے اس شو میں $1,10,000 جیت جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو بہاماس کا ٹور بھی آفر کیا جاتا ہے۔ مائیکل نے اتنی بڑی رقم سال 1984 میں جیتی تھی، اور اس وقت تک امریکہ میں جتنے بھی گیم شو تھے اس میں کوئی بھی شرکت کرنے والا اتنی بڑی رقم نہیں جیت سکا تھا۔ یعنی اس نے اپنی محنت سے نہ صرف دولت کمائی بلکہ اپنا نام بھی کمایا اور ریکارڈ بھی توڑے۔ جس شو میں مائیکل نے یہ سارا کچھ جیتا تھا، اس کے منتظمین کو یہ شبہ تھا کہ اس نے دھوکہ دہی کے ساتھ اتنی بڑی رقم جیتی ہے، لیکن بطور ثبوت مائیکل کے خلاف ان کے پاس کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو اس کے خلاف استعمال کر کے اس کو انعامی رقم سے انکار کرتے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شو کی انتظامیہ کو اتنی بڑی رقم کا بھاری بھرکم چیک مائیکل کو دینا ہی پڑا، اور مائیکل کی اتنے مہینوں کی محنت اب رنگ لی آتی ہے۔ لیکن کہیں جائیے گا مت، ابھی مائیکل یہاں پر رکا نہیں ہے، کہانی تو ابھی مزید چلتی ہے۔ ایک دن مائیکل اپنی کار میں جا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہ ریڈیو سن رہا تھا، تو ریڈیو پر بھی اس نے اس طرح کے مقابلوں کے بارے میں سنا جس میں ہوسٹ یہ بتا رہا تھا کہ وہ $1 بل سیریل مقابلوں میں کیسے حصہ لے سکتے ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈالر کا بل ہے اور ایک نمبر جس کو وہ میزبان پڑھتا ہے اس سے ملتا جلتا نمبر آپ کے پاس موجود ہے، اس پر وہ $30,000 کا انعام جیت سکتے ہیں۔ میزبان کی بات سننے کے بعد مائیکل فوری طور پر اپنے بینک جاتا ہے اور وہاں سے $50,000 کی رقم کیش کروا کے اپنے گھر واپس آتا ہے۔ وہ $1 بل والی گیم کے حوالے سے اپنی بیوی کو بتاتا ہے اور پھر دونوں ایک ڈالر کو دیکھتے ہیں تاکہ ان کو وہ مطلوبہ نمبر مل سکے جو پروگرام کے میزبان نے بتایا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی کئی ہفتوں تک اس کام میں مصروف رہتے ہیں، لیکن ان کو کوئی کامیابی نہیں ملتی۔ اس کے بعد اب مائیکل کے حالات مختلف ہونے جا رہے تھے۔ مائیکل نے بینک سے جو رقم نکلوائی تھی اس میں سے آدھی رقم وہ واپس بینک میں جمع کروا دیتا ہے، جبکہ باقی ماندہ جو رقم ہے اس کو گھر کے مختلف حصوں میں چھپا دیتا ہے تاکہ کسی کو بھی
اس حوالے سے معلوم نہ ہو سکے کہ گھر میں اتنی بڑی رقم موجود ہے، لیکن ایک دن ایک چور ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ چھپائی گئی رقم لے کر فرار ہو جاتا ہے۔ چوری کا سننا تھا کہ مائیکل آپے سے باہر ہو جاتا ہے، کیونکہ سوائے مائیکل اور اس کی بیوی کے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ گھر میں اتنی بڑی رقم موجود ہے۔ مائیکل بغیر ثبوتوں کے اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے کہ اس چوری میں وہ ملوث ہے۔ وہ اس کو اپنی صفائی دیتی ہے، لیکن مائیکل کو یقین نہیں آتا، جس پر اس کی بیوی بھی غصے سے لال پیلی ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو لے کر مائیکل سے علیحدہ ہو جاتی ہے، یعنی دولت نے ان دونوں کو علیحدہ کر دیا۔ بیوی بچوں سے علیحدگی کسی بھی عقل مند انسان کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہوتی ہے، لیکن مائیکل کے لیے یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی بیوی کے جانے کے بعد ایک نئی گرل فرینڈ بنا لیتا ہے۔ مائیکل اپنی نئی گرل فرینڈ کے ساتھ مل کے ایک جعلی لاٹری اسکیم شروع کرتا ہے، جس میں سرمایہ کاری کے حوالے سے وہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، اور یہ دونوں مل کر مختلف لوگوں کو تقریباً $30 ملین کا دھوکہ دیتے ہیں۔ یعنی ایک آئس کریم والا جو کئی ماہ سے پلان بنا رہا تھا کہ اس کو امیر بننا ہے، آئس کریم والا نہیں، اب وہ ملینئر بن گیا ہے۔ اس نے امیر بننے کے لیے راستہ ٹھیک نہیں چنا، امیر تو بن گیا۔ جیسا کہ ہم اکثر اپنی ویڈیوز میں بھی بتاتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جرم کریں اور چھپ جائیں، یعنی آپ نے چوری کی ہو اور وہ پکڑی نہ جائے، یہ امپاسبل ہے۔ اور مائیکل اور اس کی گرل فرینڈ کا دھوکہ دہی والا پلان بھی FBI اور مختلف قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس پر ان کے خلاف تفتیش کی جاتی ہے۔ جب مائیکل کو اس حوالے سے معلوم ہوتا ہے تو وہ خود کو بچانے کے لیے فرار ہو جاتا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اس کو پکڑنے کے حوالے سے کافی کوشش کرتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ مائیکل کبھی بھی ان کے ہاتھ نہیں لگا۔ اتنی بڑی رقم اور اداروں کی نااہلی۔ رپورٹس کے مطابق مائیکل ایک نامعلوم جگہ پر کینسر کے مرض کی وجہ سے مر جاتا ہے، یعنی وہ امیر بھی ہوا، مفرور بھی ہوا، ان کے ہاتھ بھی نہیں آیا، دنیا چھوڑ گیا اور لوگوں کے اس کو پیسے بھی واپس نہیں کیے۔ مائیکل کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی سب کچھ داؤ پر لگا ہوتا ہے، اور صرف ہمت، محنت اور ذہن کی چالاکی سے ہم اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں، لیکن مثبت انداز میں۔ مائیکل نے نہ صرف دولت جیتی بلکہ اس کی کوششوں نے اسے ایک نئی زندگی عطا کی، لیکن اس راستے نے اس کو امیر تو بنا دیا لیکن چلایا غلط راہوں پہ۔ آپ یقیناً اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے پرعزم ہوں گے، لیکن ان کی تکمیل کے لیے ہمیشہ درست راستے کا انتخاب کریں، چاہے وہ طویل ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیں، زندگی ایک گیم ہے، اور یہ گیم آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اسے کیسے کھیلتے ہیں۔ دنیا کی پرواہ نہ کریں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔